بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو، میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کر رہا ہوں۔ پہلا پارہ میں مکمل کر چکا ہوں اور اس کی تفسیر بھی مکمل کر چکا ہوں۔ بیان آپ کی خدمت میں اپنے چینل کرمانی ٹی وی پہ عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ دوسرا پارہ شروع کرنے سے پہلے وما انزل الی ابراہیم کا ذکر کروں گا، و اسماعیل اور اسماعیل کا ذکر کروں گا، و اسحاق اور اسحاق کا بیان کروں گا، و یعقوب اور حضرت یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کروں گا، والاسباط اور اس کی اولاد کا ذکر کروں گا۔ سبت کی جمع اسباط ہے یعنی اولاد ہے۔ تو اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اس کا بیان عرض کرتا ہوں، کہاں پیدا ہوا، کس طرح جوان ہوا اور کس طرح اس کا وصال مبارک ہوا، اور حضرت اسماعیل کا ذکر اسی طرح میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تاریخ اسلام سے تاریخ طبری حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس سے میں آپ کو روشناس کراؤں گا، اور ان کے علاوہ ابن کثیر ابن کثیر جو ہے بدایہ نہایہ، اس سے بھی یہ تاریخ کی ہے، اس سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابن خلدون سے بھی، اور باقی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان سے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام جو ہے ابراہیم تو عربی میں ہے لیکن قرآن میں ہے، اس سے پہلے اس کا نام جو تھا ابراہیم تھا۔ ابراہیم ہیم جو ہے یا یہ بزرگی کے لیے عزت کے لیے ہے، اس لیے عربی میں یا عزت کے لیے لکھی جاتی ہے تو ابراہیم اس کا نام لکھا گیا۔ ابرا علیحدہ حرف ہے، منفرد ہے، اور ہیم علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے۔ ابراہیم یہ مرکب صیغہ ہے، یہ عبرانی زبان کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کا درمیانی جو زمانہ گزرا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان آئے، عاد آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں پیدا فرمایا، اور جب ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام عاد کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد کے مقابلے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد سمود کے مقابلے میں حضرت صالح علیہ السلام کو مقابلے میں بھیجا، اور اسی طرح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں مبعوث ہے تو ابو جہل تھا، اس کے مقابلے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف فرمائے۔ اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بتاتا ہوں کہ اس کا والد کا نام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل والد کا نام تارخ ہے، اور جو آزر ہے آزر جو ہے اس کا چچا تھا، تو اس لیے باپ کو بھی یعنی چچا کو بھی قرآن جو ہے عربی میں عربی لوگ باپ کہتے ہیں یعنی والد کہتے ہیں، تو اس لیے تارخ جو تھا وہ تو وصال فرما گیا، اور یہ چھوٹا تھا، اور اس کے چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا پوشا، جس کا نام آزر تھا۔ میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جس طرح میں نے عرض کیا کہ تارخ تھا اس کا والد، وہ وصال فرما گیا، اس کا چچا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پالا، اور تارخ کے باپ کا نام تھا ناہور، اور ناہور کا جو باپ تھا اس کا نام تھا ساروغ، اور ساروغ بن ارغوا اس کے باپ کا نام تھا ارغوا، ارغوا کے باپ کا نام تھا فالغ، اور فالغ کے باپ کا نام تھا عابر، اور عابر کے باپ کا نام تھا شالخ، اور شالخ کے باپ کا نام تھا کینان۔ کاف دو نقطوں والا ہے، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان تھا وہ نہیں ہے، کینان، اور کینان کے باپ کا نام تھا ارفخشد، اور ارفخشد کے باپ کا نام تھا سام۔ یہ سام وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ حضرت
शाम के बाप का नाम था नूह अलैहिस्सलाम। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसब नुमा सिलसिला जाता है। ये तो आप समझ गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के मुतालिक मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, किस मुल्क में, किस शहर में। आपने मेरी वीडियो को खूब जो है सुनना है और याद भी रखना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो जाए विलादत है उसके बारे में मेरे दोस्तों इख्तलाफ है। बाज़ कुछ कहते हैं, बाज़ कुछ कहते हैं। जिस तारीख से मैंने मुताला किया मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। बाज़ कहते हैं कि ये अहवाज़ के सोस नामी इलाका में पैदा हुआ। अहवाज़ एक इलाका था और उस इलाका में एक जगह थी जिसका नाम सोस जगह था, उस इलाका में आप पैदा हुए। बाज़ तो ये कहते हैं और बाज़ कहते हैं कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दूसरा कौल जो है वो कहते हैं कि आप बाबल के इलाका में पैदा हुए। बाबल कहाँ है? बाबल जो है बगदाद और कूफा के दरमियान एक शहर था, बाबिल हारूत व मारूत, जहाँ पर हारूत और मारूत फरिश्ते आए। तो अब वो बाबल ख़त्म हो चुका है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। उस वक़्त बाबल था। बाबल के मुतल्लिक़ मैं पहले भी अपनी तफसीर में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाबल जो है ये बगदाद और कूफा के दरमियान बाबल था। अब तो वो जगह नहीं है, उस वक़्त यही मकाम था। अब बाज़ कहते हैं कि ये बाबल में पैदा हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बाज़ कहते हैं कि ज़वाबी के इलाका वर्का में पैदा हुआ। वर्का हो या बाबल हो या कोई भी हो, आवाज़ हो, लेकिन मुल्क इराक़ है, इराक़ में पैदा हुआ। ये आपने जो है ज़हन नशीन बात करनी है। इराक़ में जो इलाका था उसमें पैदा हुआ। बाज़ कहते हैं कि जो बाज़ का कौल है वो कहते हैं कि पैदा तो वर्का में हुआ, लेकिन आपके वालिद तारुख वहाँ से बाबल मुंतकिल हो गए थे, यानी वहाँ बाबल मुंतकिल हो गए। ये तो मैंने आपकी खिदमत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला यानी नसब नुमा उसकी जो है वल्दियत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक और फिर इलाका भी बताया। अब मैं आपको नमरूद के मुतालिक अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को भेजा तो उसके मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी भेजा। बातिल था तो हक़ भी साथ था। हक़ व बातिल की लड़ाई तो शुरू से होती आ रही है, चलती आ रही है, अब तक चलती रही है और इसके बाद क़यामत तक चलती रहेगी। हक़ व बातिल, जहाँ हक़ रहे यहाँ बातिल होगा, साथ हक़ होगा। मेरे दोस्तों, नमरूद के मुतालिक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि नमरूद कौन था, कहाँ पैदा हुआ। अक्सर कदीम उलमाए कराम जो है वो ये फरमाते हैं कि नमरूद बिन कौश, नमरूद के बाप का नाम कोश था। कोश के दौर में पैदा हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नमरूद की हुकूमत थी। और अक्सर मौरखीन की राय ये है कि नमरूद जो था अज़दहाक नामी जो इलाका है उसका गवर्नर था नमरूद। और अज़दहाक जो है नामी इलाके के बारे में बाज़ लोगों का कहना ये है कि बाबल की उस इलाके और उसके इर्द गिर्द जो है इलाकों की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो था उसको मबूस किया गया। और उलमा सलफ़ की एक जमात का कहना है कि नमरूद मुस्तकिल बादशाह था और उसका नाम जो है ज़रही जो है बिन तहमा सल्फ़ान था। तो मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की रवायत के मुताबिक आज़िर कूफा की बस्ती कोई का रहने वाला था और ये इलाका नमरूद की मशरकी सुल्तनत का हिस्सा और उसे हासिर कहा जाता था, यानी उसका नाम हासिर था, हासिर से बोला जाता था, मशहूर था। उस वक़्त नमरूद की हुकूमत ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब में फैली हुई थी और बाबल पर भी उसकी हुकूमत थी। अलबत्ता मुल्क फ़ारस, जिसको ईरान कहते हैं आजकल, फ़ारसी बोली जाती है ईरान में, तो इसका नाम फ़ारस पड़ गया। तो फ़ारस उस वक़्त बोलते थे, यानी ईरान समझ ले, मैं फ़ारस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस वक़्त की तारीख़ का लफ्ज़ फ़ारस था तो मैं फ़ारस ही बोलूँगा। मुल्क फ़ारस के ज़ेर नगीन आने से पहले उसकी हुकूमत सिर्फ़ मशरक़ी इलाके की थी।
اب میں آپ کو حاکمین عالم، دنیا میں جتنے حاکم ہوئے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں پوری دنیا میں، پوری زمین میں، اور آپ کو عرض کرتا تھا پوری زمین کے متعلق مجھے یاد آ گیا کہ پوری زمین میں، جو پوری زمین ہے، آدھا حصہ زمین کا تو اندھیرا ہے، اس میں تو نہ دن ہے نہ رات ہے، ہر وقت اندھیرا ہے زمین کا آدھا حصہ، اور زمین کا آدھا حصہ جو ہے اس میں دن ہے رات ہے، کچھ بلغاریہ میں تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے دن کا یا رات کا، اسی طرح زمین میں جو ہے دن رات ہیں، کچھ زیادہ گھنٹے ہیں کچھ تھوڑے گھنٹے ہیں۔ بہرحال مجھے خواب میں جو ہے میں دیکھا کہ میں زمین کے اس حصے پر پہنچا ہوں جو اوپر والا حصہ ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوں۔ میں نے آگے کی طرف دیکھا، رات کا ٹائم تھا خواب میں، تو آگے جو تھا رات تھی، اندھیرا تھا، تو بجلی کے بلب جو ہے وہ چل رہے تھے پوری زمین پر، پوری آدھی زمین پر، اور میں بیک سائڈ پہ دیکھا تو پوری زمین جو میرے بیک سائڈ کی تھی ادھر میں نے منہ رخ کیا، نظر کی تو وہاں اندھیرا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آدھی زمین پر جو ہے اندھیرا ہے اور آدھی زمین پر جو ہے انسان ہیں اور سورج کی روشنائی ہے۔ یہ تو میرا الہام تھا، خواب تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب میں آپ کو پوری دنیا کے حاکم کے متعلق عرض کروں، پوری دنیا میں کتنے حاکم ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 4 ہیں، بعض کہتے ہیں 3 ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری زمین پر حکومت کرنے والے 3 بادشاہ گزرے ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ اب ان حاکمین کے متعلق میں کہ کون کون ہے، پہلے نمبر پر جو ہے نمرود بن الغوا، دوسرا ذوالقرنین جس کو سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں، قرآن میں ذوالقرنین سورت ہے، تیسرا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یہ 3 ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، کیا دھاک ہی نمرود تھا؟ اس کے دور میں میرے دوستو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک قول ہے کہ 3 تھے، میں نے عرض کیا، اب دوسرا قول ہے کہ 4 حاکم تھے۔ 4 حاکمین کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ بعض سے مروی ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے پوری دنیا پر حکومت کی وہ نمرود بن کنان بن قوش بن سام بن نوح علیہ السلام ہے، اور وہ بادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ان کی تعداد 4 ہے۔ پہلے میں نے 3 ذکر کیے، اب میں دوسرا قول کے مطابق 4 عرض کروں گا کہ وہ 4 کون ہیں۔ پہلا تو وہی نمرود کے بارے میں نے عرض کیا کہ نمرود پوری دنیا میں اس نے حکومت کی۔ دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام، اور تیسرا ذوالقرنین جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا، چوتھا بخت نصر۔ لیکن میرے دوستو، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین 2 جو ہیں، انہوں نے 2 بادشاہ ہو گزرے ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں بادشاہی کی ہے، اور 4 قول میں نے عرض کر دے، 4 کا قول بھی عرض کر دیا، 3 کا پہلے بھی عرض کر دیا۔ ان 4 میں سے جو میں نے اب 4 کیا ہے، نمرود، سلیمان، ذوالقرنین، بخت نصر، ان 4 میں سے 2 مومن، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر۔ بخت نصر کا واقعہ میں انشاءاللہ پہلے عرض بھی کر چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بخت نصر کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کس طرح ہوا۔ نجومیوں کی پیش گوئی عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں پیدا ہوئے بعد میں، تو پہلے نجومیوں نے بتا دیا کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے پیش گوئی کی، نمرود کو بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور آپ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اس کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2 نبی ہو گزرے ہیں، وہ ہیں ہود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف جس طرح میں نے عرض کیا 2 نبی آئے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا، ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے،
اور نمرود سے انہوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حضرت ابراہیم ہوگا، وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا، وہ فلاں سال کی فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب 2 سال وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی، بتایا تھا، پیش گوئیاں کی تھی، تو نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا۔ البتہ آزر کی بیوی، یعنی آزر کا نام میں عرض کیا ہے کیونکہ مشہور آزر ہے، لیکن اس کا باپ تارخ تھا، تاریخ کے متعلق تاریخ کی بیوی سمجھے آپ۔ تارخ کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو گرفتار نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ وجہ کیا تھی؟ باقیوں کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا، حاملہ جو عورتیں تھیں اس کو گرفتار نہ کیا۔ اس کے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چل سکتا تھا، عورتیں دائیاں مچھے وغیرہ چیک کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حاملہ تھی، حضرت ابراہیم پیٹ میں تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ان کو گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے میرے دوستو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا، یعنی بچے کو ذبح کر دیا جاتا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی۔ حاملہ عورتوں کی اولاد کو جو ہے وہ تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی لیکن پتہ نہ چل سکا، تو وہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک کو اس نے سر انجام دیا۔ میرے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں تشریف لے گئی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس جگہ ان کی دیکھ بھال اور ان کو ایک غار میں رکھ کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس جگہ ان کی دیکھ بھال اور ایک غار میں رکھ کر واپس آ گئی۔ پھر دوبارہ یعنی کہ وہ بار بار اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جاتی تاکہ بچے کی نگہداشت جو ہے کر سکے، کہ تاکہ کوئی چیز جو ہے اس کو اٹھا لے کر نہ جا سکے۔ جب آپ وہاں جاتی تو دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا انتظام ان کے انگوٹھا چوسنے کے ذریعہ کیا۔ آج کل بھی بچے جو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ انگوٹھا چوستے ہیں، ہر انسان کا بچہ، فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اپنے بچہ کے متعلق پوچھا، کہ حمل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ اس نے سچ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ عزیز محترم، انشاءاللہ بقیہ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے، وہیں رہے، پرورش کرتی رہی، اس کی والدہ جاتی رہی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔